اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں رمضان المبارک کے یہ مقدس لمحات عطا فرمائے، اور آج رمضان کا جمعہ ہے جو آخری جمعہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگلے جمعے میں عید الفطر ہونے کا بھی احتمال ہے، اور اگر 29 کا چاند نہ ہوا تو اگلا جمعہ بھی رمضان کا آخری دن ہوگا۔ اس کو لوگ عام طور سے جمعۃ الوداع کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، آخری جمعہ بھی کہا جاتا ہے، جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے کچھ مختلف، کچھ مخصوص احکام لوگوں میں مشہور ہو گئے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ جمعۃ الوداع کا اس حیثیت میں اس کی کوئی خصوصیت نہیں ہے قرآن و حدیث میں۔ رمضان کا ہر دن بہت مقدس اور مبارک ہے، اور خاص طور سے جمعہ کا دن جب رمضان کے اندر آ جائے تو اس کا تقدس اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، تقدس میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ آخری جمعہ میں کے بعد پھر کوئی اور جمعہ رمضان کے اندر آنا نہیں ہوتا، اس واسطے اس کی اہمیت کسی درجہ اور بڑھ جاتی ہے کہ پھر یہ جمعہ رمضان میں شاید نہ ملے۔ لیکن اس کو کوئی تہوار سمجھنا یا اس کے کوئی خاص احکام قرار دینا کہ وہ جمعۃ الوداع کے اندر خصوصی طور پر فلاں نماز پڑھی جائے گی، فلاں عبادت انجام دی جائے گی، ایسا کچھ قرآن و حدیث میں سے ثابت نہیں۔ ہاں، رمضان کا ہر دن قیمتی ہے، ہر لمحہ قیمتی ہے، اور خاص طور سے جمعہ اور زیادہ قیمتی ہے، آخری جمعہ اور زیادہ قیمتی ہے کہ اس کے بعد پھر شاید جمعہ نہ آئے۔ لیکن اس کے کوئی الگ سے احکام قرار دینا، اس کو تہوار سمجھنا، یہ اس کی کوئی اصل قرآن و حدیث میں موجود نہیں۔ ہاں، البتہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب آخری جمعہ آتا ہے تو اس وقت میں آدمی کو دو قسم کے کام کرنے چاہیے جب رمضان رخصت ہونے والا ہو۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے یہ رمضان کی گھڑیاں ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیں۔ اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اس مہینے کے اندر اپنی بارگاہ میں حاضری کے توفیق بخشی، روزے رکھوا لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دی، نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ان عبادتوں کی کسی نہ کسی درجے میں توفیق عطا فرما دی۔ ورنہ کتنے گھرانے ایسے ہیں، اللہ بچائے، اللہ تعالی ہر مومن کو اس سے محفوظ رکھے، کتنے گھرانے ایسے ہیں جن میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب رمضان آیا تھا اور کب نکل گیا، کب چلا گیا۔ نہ روزے کا اہتمام، نہ نمازوں کا اہتمام، عام مہینوں کی طرح یہ مہینہ بھی گزار لیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ہمیں داخل نہیں فرمایا اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح کی توفیق عطا فرمائی. یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور اس سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ یہ اس کی اپنی بارگاہ میں وہ قبول فرمائیں گے اور ہماری کوتاہیوں کے باوجود، ہماری ناقدریوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل کا معاملہ فرمائے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہی امید ہر مومن کو رکھنی چاہیے. ایک تو کام کرنے کا یہ ہے شکر اللہ تعالیٰ کا. دوسرا استغفار اور توبہ. کیا کہ توفیق اللہ تعالیٰ نے تو عطا فرمائی، لیکن ہم نے جس طرح عبادتیں انجام دیں ان میں نہ جانے کتنی کوتاہیاں، کتنی غلطیاں، کتنی خامیاں تھیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار. قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. بھائی بیچ میں یہ گڑبڑ مت کیا کرو، بعد میں بات کرو جو کچھ کرنا. فرمایا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ یہ نیک بندے وہ ہیں کہ رات کو بہت کم سوتے ہیں، عبادت میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. رات کو کم سوتے ہیں، یعنی کم اس لیے سوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کھڑے ہیں، اس کے حضور حاضر ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، قیام میں لگے ہوئے ہیں. لیکن وبالاسحار هم یستغفرون، جب صبح کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرتے ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مضمون کا سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو استغفار جو ہوتا ہے جو کسی گناہ سے ہوتا ہے نا، کوئی گناہ کرے آدمی تو اس سے استغفار ہوتا ہے، اس سے معافی مانگی جاتی ہے، لیکن یہاں تو ساری رات کھڑے ہیں، عبادت میں کھڑے ہیں، رات کو سو نہیں رہے. اس کو ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ صبح کو استغفار کرتے ہیں، تو کہاں سے استغفار کر رہے ہیں؟ کوئی گناہ تو نہیں کیا، وہ تو عبادت ہی کی تھی، استغفار کس چیز سے؟ تو آپ نے فرمایا استغفار اس بات سے کہ اللہ جیسی آپ کی عبادت کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو پایا. ما عبدناک کا حق کا عبادتک، اے اللہ آپ کی عبادت کا جو حق تھا ہم ادا نہ کر پائے. ما عرفناک کا حق کا معرفتک، اے اللہ آپ کی معرفت کا جو حق تھا وہ ہم ادا کرنا پڑا. تو اللہ کی توفیق، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق پر شکر کہ اس نے ان عبادتوں کی توفیق عطا فرما دی، اور ان عبادتوں کے انجام دینے میں ہم سے جو غلطیاں، کوتاہیاں، خامیاں ہوئیں ان پر اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار. یہ ہے کام کرنے کا آخری رمضان کے آخری عشرے میں کہ اللہ آپ نے توفیق عطا فرمائی، شکر ہے آپ کا، اور ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں اے اللہ ہم اس پر معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. فرمایا ایک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی عبادت کی توفیق ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دو کام کرو، کہو الحمدللہ استغفر اللہ، الحمدللہ استغفر اللہ. الحمدللہ تعریف اور شکر اس بات پر کہ اس کی توفیق مل گئی، عبادت کی توفیق ہو گئی، اور استغفار اس بات پر کو جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی نہیں کر پائے. دو باتیں.